السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور اس رمضان میں بہت سی نیکیاں کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، آج ہم پارہ نمبر 1 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کی 3 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہترین تعارف بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 میں ہے، سب تعریف اور سب شکر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرنا ہے، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی اس کائنات کی ہر چیز، مثلا آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر، دریا، نہریں، انسان، جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے اور نباتات یعنی درخت، پودے اور بے شمار چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سب کو پالنے والا ہے، سارا نظام چلانے والا ہے۔ آیت نمبر 2 میں ہے کہ وہ بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہمیں فوراً سزا نہیں دیتے، نہیں پکڑتے، بلکہ ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، نیکی کرنے کی توفیق دیتے ہیں، ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جی بچوں، پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ پیار کرنا ہے۔ آیت نمبر 3 میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں، یعنی قیامت کا دن جو کہ دنیا کی 50,000 سال جتنا لمبا ہوگا، بہت ہی خوفناک اور دل دہلا دینے والا ہوگا۔ اس قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی مرضی اور اختیار چلے گا۔ کیوں؟ جی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے نا، خالق ہیں، رازق ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون سا گناہ ہم نے چھپ کے کیا اور کیا کیا نیکیاں ہم نے کیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ اس دن حساب کرے گا، اور اگر ہم نے بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی تو ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اور اگر گناہ کیے ہوں گے تو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جی بچوں، بڑا ہی سخت دن ہوگا، کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ جی ہمیں پھر صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کرنے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے کام ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلیں گے۔ جی پیارے بچوں، آئیے نیت اور ارادہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو ترجمے سے سمجھ کر پڑھیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کریں گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ یہ حکم آسان ہے، اس پہ عمل کر لو، یہ مشکل ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جی بچوں، آئیے اب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے، قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے، جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ جی بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جنت کا راستہ تبھی دکھایا جائے گا، ہمیں جنت میں جانے والے کام تبھی آسان لگیں گے جب ہم اللہ سے ڈریں گے۔ تو آپ سب دیکھیے، ڈرتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ الحمدللہ۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری ہدایت کی بھی فکر کی، نبی بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجیں، اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ہر حکم پر عمل کر کے دکھایا، تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا بہت ہی آسان ہو جائے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں قرآن دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیے۔ جی بچوں،
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے ہمارے لیے زمین کا آرام دہ فرش بچھایا، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، اوپر سے یعنی بادلوں سے پانی برسایا اور اس پانی سے ہر طرح کے پودے اگائے، یعنی اناج، پھل، سبزیاں اگائیں جن کو ہم کھاتے ہیں اور ہمارے جانور بھی کھاتے ہیں، اور پھر جانوروں کا بھی ہم گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں اور بے شمار چیزیں بناتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی۔ جی بچوں، اس آیت میں بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے زمین کا ذکر ہے، اس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، اپنے گھر، اسکول، ہسپتال، بہت کچھ بناتے ہیں۔ اسی زمین پر ہم فصلیں اگاتے ہیں، پھل اور سبزیاں اگتی ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں۔ اسی زمین کے نیچے بہت سارے خزانے دفن ہیں، انشاءاللہ ان پر بعد میں بات ہوگی۔ اور بچوں، جب ہم مر جاتے ہیں تو یہی زمین ہمیں اپنے اندر سنبھال لیتی ہے۔ اگر یہ نہ سنبھالتی نا تو اتنی بدبو آتی، اتنے کیڑے ہوتے کہ کوئی ہمارے پاس سے گزرنا پسند نہیں کرتا۔ جی بچوں، یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی اور اس میں ہم دفن کر دیے جاتے ہیں۔ زمین بہت بڑی نعمت ہے، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ آسمان بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نا، آسمان ایک محفوظ چھت ہے، اگر یہ نہ ہوتا نا تو ہر وقت اوپر سے کچھ نہ کچھ گرتا رہتا اور ہم ڈرتے رہتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو خوبصورت ستاروں، چاند، سورج اور بادلوں سے سجایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، آسمان خوبصورت پینٹنگ کی طرح اپنے رنگ بھی بدلتا ہے نا، اور خوبصورت بادل بھی اس میں تیرتے پھرتے ہیں جن کی وجہ سے ہر وقت منظر بدلتا رہتا ہے اور ہم بور نہیں ہوتے۔ اور یہی بادل جو ہیں پانی بھی برساتے ہیں جن کی وجہ سے زمین پر سبزہ اگتا ہے۔ ہم ان سب نعمتوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور یہ سب نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی، بڑائی نظر آتی ہے، ہم پر اتنا بڑا احسان کیا وہ سب نظر آتا ہے، کیونکہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی گئی ان بے شمار نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت بھی نہیں بنا سکتے۔ جی بچوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 میں ہے، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں۔ جس طرف بھی رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، یعنی اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ جی بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اپنے علم کے اعتبار سے، کیونکہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کب ہم کیا چھپ کر رہے ہیں اور کیا ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے چھپے راز، نیتیں، ارادے اور سارے خیالات جانتے ہیں، اور جو کام ہم اللہ سے چھپ کر کرتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر کام یہ سوچ کر کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور 2 فرشتے کرامن کاتبین میری ہر بات کو لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن مجھے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ جی بچوں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ انشاءاللہ ہمارا ہر عمل بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ الحمدللہ، ہم نے آج پارہ نمبر 1 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت اور پہچان حاصل کرنے کی بہترین توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ہم اب اگلی دفعہ پارہ نمبر 2 پر بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔